ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یکم رجب کا میں ایک خاص عمل آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس عمل کو آپ رجب کی یکم تاریخ کو پہلی رات کو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اگر بیماری ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی خاص دعا ہے، آپ خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں، کوئی خاص حاجت ہے، تو اللہ تعالی آپ کی خاص حاجت کو بھی پورا فرما دیں گے، آپ کی ہر دعا کو بھی اللہ تعالی انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ رجب المرجب بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 3، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، بڑی عید جسے کہتے ہیں، بقرہ عید، اس رات بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح شب جمعہ، جمعے کی رات، جو جمعرات کا دن مکمل ہوتا ہے تو جمعے کی رات کا آغاز ہوتا ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے یکم رجب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر یکم رجب کو آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکے یا آپ کو اس کا علم نہیں تھا تو آپ پورے مہینے کی کسی بھی رات کو مخصوص کر کے، یعنی کہ آپ شب جمعہ کی کوئی بھی رات جو ہے، آپ اس رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رجب جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں رجب المرجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، احترام والا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ تو آپ نے یکم رجب کی رات کو یہ خاص عمل آپ نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ نے نیت کر لینی ہے رجب کی پہلی رات کو کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، اور صبح یکم رجب کا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ نیت کر لی، عشاء کی نماز پڑھ لی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اگر آسان ہو تو آپ نے غسل کر لینا ہے۔ اگر مشکل ہے، سردی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر آپ وضو کریں، اور وضو کر کے آپ اپنے آپ کو اکیلے کسی بھی کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر آپ
2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے جو آپ نے شروع کیے تھے، سلام پھیر کر آپ نے مکمل کر لیے۔ اب اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہے۔ نمبر 1، آپ نے درود شریف کی 1 تسبیح کرنی ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، نہیں تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی بڑا لگتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1 تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو بندہ بستر پر آ کر 3 مرتبہ یہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ استغفار پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ 1 تسبیح اس کی مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، جس اسم پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں کہ بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسم پاک کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اسم پاک ہے یا وہاب، آپ نے 100 مرتبہ یا وہاب پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ یہ اسم پاک یا وہاب۔ جب آپ یہ 3 اذکار کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی بھی خاص حاجت ہے، بیماری ہے، شفا کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کے لیے، بیٹی مانگتے ہیں بیٹی کے لیے، بیٹا مانگتے ہیں بیٹے کے لیے، کاروبار کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مشکلوں کو حل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ نے خاص دعا مانگنی ہے، کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص ضرورت ہے، تو پھر آپ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ نے یہ عمل 1 رجب کی رات کو کرنا ہے کہ جب پچھلا مہینہ ختم ہوتا ہے اور اگلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مغرب کے بعد آغاز ہو جاتا ہے اور وہ پہلی رات ہوتی ہے، تو آپ نے کوئی بھی عمل جو مہینے کی پہلی رات کو بتایا جائے تو آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے کہ جب پچھلا مہینہ ختم ہو اور اگلے مہینے کا آغاز ہو، یعنی کہ جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہوا اور رجب کا آغاز ہوا، تو مغرب کے وقت رویت حلال کمیٹی والے بتا دیتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 1 رجب کی رات کو یہ عمل کریں۔ اگر اس وقت آپ نہیں کر سکے، آپ تک پیغام نہیں پہنچا یا آپ کو معلوم نہیں تھا، تو پھر آپ اس عمل کو پورے مہینے کی کسی بھی رات کو جو شب جمعہ ہو، یعنی کہ 3-4 جمعے آتے ہیں یا 5 جمعے آتے ہیں مہینے میں، تو آپ نے شب جمعہ یعنی کہ جمعے
رات کا دن گزرے اور جمعے کی رات کا آغاز ہو تو اس رات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور دعا مانگتے ہوئے کوشش کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھا، پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے سب سے پہلے والدین، ان کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، بیوی کے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے کریں، جو والدہ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے کریں، جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں سب کے لیے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے پوری امت کے لیے، پوری امت کی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر آپ نے تمام دعائیں اوروں کے لیے مانگنے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، تو آپ نے اسی طرح دعا عمل کرنے کے بعد مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔